اس لیے کہ درود شریف کی بڑی برکتیں ہیں. میں کیا عرض کروں, درود شریف کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں, جب وہ مر جاتے ہیں تو قبر کے اندر اللہ اکبر ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. قبر کی مٹی ان کے جسم کو نہیں کھا سکتی, ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, درود پاک ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ جس سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے. دوستو, آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے, کیونکہ درود پاک کی ایسی فضیلت جسے سن کر کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سید امین القادری صاحب کا بہت ہی پیارا بیان ہے. تو بغیر دیری کے اپنے اس ویڈیو کی طرف, اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں. کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف تو روزانہ ماہ رمضان شریف میں ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اس لیے کہ درود شریف کی بڑی برکتیں ہیں. میں کیا عرض کروں, درود شریف کا مقام کیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, صحابہ کرام کثرت سے درود پڑھتے تھے, اولیاء کرام کثرت سے درود پڑھتے تھے. اور روایتوں میں آیا ہے کہ جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کا دل منور کر دیتا ہے اور غیب کے حجابات اس سے اٹھا دیتا ہے. اور فرمایا گیا جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو منور کر کے وہ آنکھیں عطا کرتا ہے کہ اس کی ہتھیلی پر وہ اللہ کے شہروں کو دیکھنے لگتا ہے, وہ دنیا کو اپنی ہتھیلی پر دیکھنے لگتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں, جب وہ مر جاتے ہیں تو قبر کے اندر اللہ اکبر ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. قبر کی مٹی ان کے جسم کو نہیں کھا سکتی, ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا. آپ نہیں دیکھتے بہت سارے لوگ کبھی ناسک میں, کبھی مالیگاؤں میں, الگ الگ مقامات پر عام آدمی تھے, کوئی شہرت نہ تھی. بہت سارے علاقوں کے اندر یہ بات دیکھی گئی ہے. عام آدمی تھے, کوئی شہرت نہ تھی, کچھ نہیں, ایک دم سادے سمپل, نہ عالم نہ حافظ نہ قاری, کچھ نہیں, لیکن بس درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے تو قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جس سینے میں درود ہوگا اس سینے میں حضور کا عشق ہوگا, اور درود پڑھنے والوں کو بہت جلدی حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے, بہت جلدی زیارت نصیب ہوتی ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے وصال کے بعد دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں حضور پر ایک درود لکھا تھا, اس درود کو قبول کر لیا گیا اور مجھ پر جنت کے پھول نچھاور کیے گئے اور مجھے دلہن کی طرح سجا کر کے جنت میں داخل کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں, اور آقا کریم پر جتنا درود پڑھو گے اتنا دل میں محبت بڑھے گی, پیار بڑھے گا. اور انسان تو انسان ہے, اگر جانور بھی درود سے محبت کرے تو اس کو بھی فائدہ ملتا ہے, اس کو بھی برکتیں ملتی ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی, سرکار علیہ السلام کو دعوت دی, اور دعوت میں انہوں نے سوچا کہ میں مچھلی پکاؤں گا. مچھلی پکانے کا انہوں نے ارادہ کیا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مچھلی پسند تھی, سرکار علیہ السلام مچھلی پسند فرماتے تھے, تو مچھلی انہوں نے پکانی چاہیے. مغرب کے بعد کی دعوت تھی, حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. اب عشاء کی کو وقت کم تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے, حتیٰ کہ اب ایسا تو نہیں تھا آج کل کی عشاء کی طرح کہ 8:30 بجے 8:45 بجے اذان ہو جائے گی اور امام کو دوڑ کے جانا ہی پڑے گا, ایسا نہیں تھا. وہاں ایسا تھا جب حضور جاتے تب غلام جمع ہو جاتے, لیکن حضور علیہ السلام بھی وقت پر تشریف لے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو مشقت نہ ہو. بہرحال تو ٹائم ہونے لگا, اور وہ جو صحابی جنہوں نے دعوت دی تھی وہ کبھی اپنی بیوی کی طرف جائیں, کبھی حضور کی طرف آئیں, کبھی ادھر جائیں, کبھی ادھر آئیں. غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا, کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو, اپنی پریشانی بتاؤ. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, روٹیاں پک گئی ہے, سالن نہیں پکتا, کب مسئلہ کیا ہے. عرض کی حضور مچھلی لائی ہے پکانے کے لیے, اس کو کاٹ کر ہانڈی میں ڈال دیا ہے, جیسے ہی ہانڈی چولہے پہ رکھتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے,
اور ہانڈی چولہے سے اتارتے ہیں تو آگ جلنے لگتی ہے. بس اسی معاملے میں پریشان ہے, کھانا تیار نہیں ہوتا. آقا نے فرمایا وہ مچھلی کو لاؤ. وہ مچھلی لائی گئی. سرکار نے مچھلی کو رکھا اور فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ مچھلی کیوں نہیں پکتی اور اس مچھلی کو کبھی کوئی پکا نہیں سکتا. کہا حضور وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ مچھلی جس دریا میں تیر رہی تھی اس دریا میں ایک کشتی چل رہی تھی اور اس کشتی میں میرے غلام مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. اس مچھلی کے کان تک درود و سلام کی آواز پہنچی تو اس نے کان لگا دیے اور وہ درود میں گم ہو گئی. ادھر وہ درود میں گم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشاہدہ کرانے کے لیے اس کو مچھیرے کے جال میں پھنسا دیا. مچھیرے کے جال میں پھنسی اور بازار میں بکی تو تمہارے ہاتھ لگی. تم لا کر کے تم نے اس کو کاٹا اور ڈالا ہانڈی میں. تو اب جس مچھلی نے محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھنے والوں کا درود سنا ہے تو اس لیے اس مچھلی کے اوپر یہ آگ اثر نہیں کر سکتی. بتائیے اگر مچھلی درود سن لے عشق کے ساتھ تو اس پر دنیا کی آگ اثر نہیں کر سکتی, تو دن درود پڑھے تو اس پر جہنم کی آگ کیسے اثر کر سکتی؟ بالکل صحیح بات. اور آپ جانتے ہیں یہ جو میٹھا میٹھا شہد بنتا ہے اور اس سے جو شفا ملتا ہے وہ کیوں ملتا ہے؟ ایک مرتبہ شہد کی مکھی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی. حضور کی بارگاہ میں شہد کی مکھی حاضر ہوئی اور حاضر ہونے کے بعد آقا نے اس سے پوچھا اے شہد کی مکھی یہ بتا کہ تو شہد کیسے تیار کرتی ہے. اب آقا کو سب معلوم ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو شہد کیسے تیار کرتی ہے. آج سے میں پوچھتا ہوں حضور علیہ السلام کو اردو سکھانے والے مولوی, میں ان کو شہد کے چھتے میں ان کے کان پہ شہد کا چھتا لگا دوں یا لگوا دوں اور ان سے 5 سال کے بعد پوچھوں ملا جی بتاؤ شہد کی مکھیاں کہتی کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی جو ہے وہ نہیں کہہ سکے گا. اور میری زبان حیا خاموش ہے. ارے بستر پہ لیٹ کر اگر کوئی سرگوشی کرے تو وہ آئے آئے کرتا ہے اور اس کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ دعویٰ کرتا ہے حضور کو اردو سکھانے کا. ہم نے نبی کو اردو سکھایا. وہ آئے آئے کرنے والے یہ شان دیکھ میرے نبی کی, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی. یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کہ شہد کی مکھی سے کلام کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں سید صاحب بہت سخت بولتے ہیں. سخت نہیں بولتا ہوں, حق بولتا ہوں. بے شک بے شک. میری سختی پر نہیں بلکہ میری حق گوئی پر نظر رکھیں. بولیے یہ آئے آئے نہیں کرتے سرگوشی کرتے وقت. اور یہ میرے نبی کی شان ہے. شہد کی مکھی سے پوچھ رہے ہیں تو شہد کیسے تیار کرتی ہے. تو شہد کی مکھی نے بھی کہا یا رسول اللہ میں وہ پھلوں کا اور پھولوں کا رس چوستی ہوں. میں پھلوں کا اور پھولوں کا اور پتیوں کا رس چوستی ہوں اور اسی سے شہد تیار کرتی ہوں. اسی سے شہد تیار کرتی ہوں. سبحان اللہ. دوستو بہت ہی پیاری اور بہت ہی ایمان کو تازہ کر دینے والی ویڈیو تھی. دوستو آپ نے سنا کہ درود شریف کی کیا فضیلت ہے اور کیسے کیسے کمالات اور کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. ایمان تازہ کر دینے والی ویڈیو تھی. دوستو اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں ثواب کی نیت سے. ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی اظہار ضرور کریں. ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں, ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں. تب تک کے لیے اپنے گرد و نواح کا خوب خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.